امام صاحب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ نیک ہیں۔ سر عام گالی گلوچ کرنا وغیرہ یا لین دین کے معاملات میں غلط راہ پر چلنے کی صورت میں یا تو لوگ علماء سے بدظن ہو جائیں گے کہ آپ کا ایک کلک یا لکھا ہوا ایک جملہ لمحہ بھر میں لاکھوں اپنوں اور بیگانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری کے بارے میں صرف پڑھ لینا یا سن لینا یا پھر بیان کر دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل بھی ضروری ہے، اور تقوی تو ہر مومن کا وصف عظیم ہے۔ لہٰذا ایک امام کو تو بدرجہ اولیٰ اس وصف کو اپنانا چاہیے کہ یہ نمازوں کی قبولیت کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں تو تمہارے بھلے لوگ تمہارے امام ہونے چاہیے۔ نماز کی امامت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت یعنی نائب ہونے کا ایک حصہ ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اوصاف حمیدہ کے جامع ہیں، اس لیے امام صاحب کو بھی چاہیے کہ عمدہ اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں اور بری عادتوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ عوام الناس امام صاحب کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ نیک ہیں۔ ائمہ اکرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اعتماد کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھیں، بالخصوص ایسے معاملات جن کی وجہ سے نماز کی ادائیگی پر فرق پڑتا ہو، ان سے بچنا تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جیسے اعلانیہ فسق و فجور والے کام کرنا، مثلا داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کروانا، سر عام گالی گلوچ کرنا وغیرہ۔ نیز اپنے ظاہر و باطن، خلوت و جلوت کو ایک جیسا بنائیں۔ امام صاحب کو ایسی عادات اور باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو مروت کے خلاف تصور کی جاتی ہیں، جیسے راستے میں عامیانہ طریقے سے کھڑے ہو کر کھانا، عوامی مقامات پر روڈ کنارے استنجا وغیرہ کرنا، گٹکا، سگریٹ نوشی، ہر دوسرے شخص سے ادھار مانگنا وغیرہ۔ لین دین اور کاروبار کے معاملات ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یوں تو کسی کے لیے بھی ناجائز یا دھوکہ دہی پر مشتمل کاروبار کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، اور لین دین کے معاملات میں فراڈ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن امام صاحب کا ایسے ناجائز معاملات سے دور رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ امام صاحب ایک دینی تشخص رکھتے ہیں اور عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ امام صاحب کے غلط کاروبار یا لین دین کے معاملات میں غلط راہ پر چلنے کی صورت میں یا تو لوگ علماء سے بدظن ہو جائیں گے یا پھر اس کام کو جائز سمجھ کر خود بھی غلط راہ پر چل پڑیں گے۔ اس لیے چاہیے کہ امام صاحب کوئی بھی سبب تہمت بننے والا کام ہرگز نہ کریں، اور نہ ہی ادھار اور قرض وغیرہ کے لین دین میں نامناسب انداز کو اختیار کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت کا خاص اہتمام کرے، لیکن ایک امام مسجد کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کی اہلیہ اور ان کے بچوں کا دینی سانچے میں ڈھلا ہونا اور بد اخلاقی والے تمام معاملات سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرنا بھی نہایت ضروری ہے، تاکہ امام صاحب کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انداز گفتگو اور بول چال ایک انسان کی شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ بد کلامی، گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بہت دور رہیں۔ اسی طرح بولنے میں نرمی، محبت اور اپنائیت کا اظہار کریں۔ امام صاحب کا لباس اور رہن سہن بھی نمازیوں اور اہل علاقہ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے امام صاحب کو طرز زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہی اپنانا چاہیے، اور اسی میں عزت ہے۔ لباس میں سادگی بھی ہو، وقار بھی ہو اور صاف صفائی بھی۔ زرق برق اور قسم قسم کی تراش خراش والے فیشنیبل کپڑے پہننے سے چند جوان اور شوخ طبع نمازیوں کی واہ واہ تو مل جائے گی، لیکن سنجیدہ لوگوں کی نظر میں امام صاحب قابل قدر حیثیت نہ بنا سکیں گے۔ سوشل میڈیا، اسمارٹ فونز اور انٹرنیٹ کا دور ہے۔ کئی امام صاحبان بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ کا ایک کلک یا لکھا ہوا ایک جملہ لمحہ بھر میں لاکھوں اپنوں اور بیگانوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہو تو صرف
دینی کام کے لیے استعمال کیجیے۔ سوشل میڈیا پر جاری سیاسی اور غیر سیاسی کسی طرح کے ابحاث کا حصہ نہ بنیے۔ سوال در سوال، اعتراض در اعتراض سوشل میڈیا پر موجود آپ کے مقتدیوں اور اہل علاقہ کو آپ سے متنفر کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بد نگاہی کا فتنہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ عوام و خاص سب اس میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ بد نگاہی ابلیس کا ایک زہر آلود تیر ہے جس کے ذریعے وہ بہت سے دیندار اور شریعت کے پابند مسلمانوں کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے اور ان کے اخلاق و کردار پر منفی اثر ڈالتا ہے۔ امام مسجد کو چاہیے کہ شیطان کے اس مہلک ہتھیار سے بہت زیادہ ہوشیار رہیں۔ مسجد میں بسا اوقات خواتین اپنے بچوں پر دم کروانے کے لیے یا بچوں کا نام رکھوانے وغیرہ کے لیے آ جاتی ہیں، یا بعض لوگ ایصال ثواب کے لیے امام صاحب کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ ایسے میں امام صاحب کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اگر کسی کے گھر میں فاتحہ خوانی کے لیے جائیں تو ہمیشہ اس گھر کے کسی مرد کے ساتھ ہی جائیں۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔